یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، مصنف شیخ الصدوق علیہ الرحمہ۔ الحمدللہ اس گفتگو کا سلسلہ اقتباس 31 یعنی 31 ایکسپٹ تک پہنچ چکا ہے، جہاں پر گفتگو باب 24واں جس میں مصنف علیہ الرحمہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ جس میں وہ بارہویں امام کے معین شدہ اور مقرر کردہ بارہویں امام ہونے پر تذکرہ کرتے ہیں۔ اس باب میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور پچھلے اقتباس میں بیان بھی ہوا کہ 37 روایات نقل کی گئیں جہاں پر رسول نے صراحتاً امام کے معین شدہ ہونے کا ذکر کیا۔ اسی باب میں 25ویں روایت جسے مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت عثمان کے دور میں مہاجر اور انصار آپس میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے فضائل اپنے گنا رہے تھے۔ انہی کے درمیان مولا کائنات تشریف فرما تھے۔ سب لوگوں نے مل کر گزارش کی کہ مولا بھی کچھ بیان کریں۔ مولا نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور سوال کیا، اے قریش کے لوگ، اے انصار کے گروہ، کیا یہ جو فضیلتیں جو تم نے گنائی ہیں یہ تمہاری خود کی وجہ سے ہے یا تمہارے قبیلے کے یا گھر والے اور خاندان والوں کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی وجہ سے؟ تمام لوگوں نے مل کر یہ گواہی دیا کہ یہ فضیلت ہمیں رسول اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے ملی۔ جب یہ لوگوں نے جواب دیا، مولا کائنات نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے بیان کی کہ رسول فرماتے ہیں، میں اور میرے اہل بیت علیہ السلام ایک نور سے ہیں اور ہماری خلقت جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے ہوئی۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو اس وقت ہمارے انوار مقدسہ کو ان کے صلب میں اتارا گیا اور یہ ہمارا نور ان کے صلب سے منتقل ہوتا ہوا جناب نوح کے صلب میں آیا، حتیٰ وہ سفینہ نوح میں بھی یہ صلب نوح میں موجود تھا۔ پھر وہاں سے جناب ابراہیم کے صلب میں یہ نور آیا اور اسی طریقے سے یہ تمام ارحام مطہرہ پاک ارحام اور معزز صلبوں میں منتقل ہوتا رہا کہ جن ارحام اور صلبوں میں کسی طریقے کی برائی یا زنا جیسا تصور قریب بھی نہیں پہنچتا۔ پھر مولا کائنات نے ان لوگوں سے کہ جو فضائل بیان کر رہے تھے ان کے سامنے مختلف قرآن کی آیات کا تذکرہ کیا کہ جس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام کو خداوند عالم نے ذکر کیا اور ان تمام لوگوں سے ان آیات کا اور ان فضائل کا اقرار اور گواہی لی۔ جب یہاں تک تذکرہ آیا، مولا نے اسی تذکرے میں آخر میں آیہ غدیر کی بھی ذکر کو چھیڑ دیا اور آیہ غدیر کا جب تذکرہ کیا، مفصل طور پر مولا نے یہاں پر تذکرہ کرنے کے بعد رسول کا وہ جملہ بھی بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، باقاعدہ تکبیر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میری نبوت کا تکمیل اور اس کا مکمل ہونا اور خدا کے دین کا مکمل ہونا یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ولایت کے ذریعے سے ہوا۔ جیسے ہی اس جملے کو سنا، مولا فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر ان دونوں نے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آیت صرف اور صرف علی بن ابی طالب کے لیے ہے؟ رسول فرماتے ہیں بے شک یہ علی کے لیے اور ان کے بعد
جو میرے فرزندان میں میرے جانشین اور امام ہوں گے ان کے سلسلے میں یہ آیت ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ دونوں تعجب میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے فرزندوں میں یہ آئمہ کون ہوں گے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرا بھائی علی جو میرا وزیر، جانشین اور میرا وارث ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا اور تمام مؤمنین کا ولی ہوگا، پھر ان کے بعد میرا بیٹا حسن اس امامت کے منصب پر فائز ہوگا، اور ان کے بعد میرا بیٹا حسین، پھر حسین کے بعد دیگر ان کے 9 فرزند اس امت کے امام قرار پائیں گے۔ آگے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا، یہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، نہ ہی قرآن ان سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ یہ مجھ سے حوض کوثر میں ملاقات کریں گے۔ بہرحال اس روایت کے خلاصے سے نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تمام مؤمنین کے فضائل یا جو بھی خداوند عالم کے نزدیک فضیلت ہے وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ آخر میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا ہمیں اس حقانی عقیدے پر باقی رکھے اور ہمیں اس عقیدے اور اس ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم عجل وليك الفرج